حمزہ اور علیزہ دفتر سے واپس آ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک حمزہ کی نظر سکندر پر پڑتی ہے، جو ایک نامعلوم لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ حمزہ فوراً اس لمحے کی تصویر اپنے موبائل سے لے لیتا ہے۔ اسی اثنا میں علیزہ بے چینی سے کہتی ہے کہ اسے شدید چکر آ رہے ہیں اور اچانک بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتی ہے۔ حمزہ گھبراہٹ میں اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے، تو فوراً اسے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جاتا ہے۔ اسپتال پہنچ کر ڈاکٹرز علیزہ کو ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں، جبکہ حمزہ اضطراب اور پریشانی میں باہر کھڑا رہتا ہے۔ ڈاکٹر چند ضروری ٹیسٹ کرتی ہیں اور کچھ دیر بعد حمزہ کو بتاتی ہیں کہ علیزہ کو گھر لے جائے، رپورٹس جلد آ جائیں گی اور انہی سے معلوم ہوگا کہ علیزہ حاملہ ہے یا نہیں۔ حمزہ علیزہ کو گھر لاتا ہے جہاں سامنے عریشہ کھڑی ہوتی ہے۔ حمزہ فوراً موبائل نکال کر اسے سکندر اور اس لڑکی کی تصویر دکھاتا ہے۔ تصویر دیکھتے ہی عریشہ طیش میں آ جاتی ہے۔ علیزہ بھی کہتی ہے کہ سکندر کا واضح طور پر اس لڑکی کے ساتھ افیئر ہے۔ یہ سن کر عریشہ غصے میں سکندر کو فوراً گھر واپس بلاتی ہے۔ جیسے ہی سکندر آتا ہے، عریشہ اسے زبردست تھپڑ مارتی ہے اور غصے میں گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ اسی لمحے حمزہ کے فون پر ڈاکٹر کی کال آتی ہے۔ ڈاکٹر بتاتی ہیں کہ علیزہ کی رپورٹس آ چکی ہیں اور وہ دوبارہ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خوشخبری سنتے ہی حمزہ فوراً علیزہ اور تمام گھر والوں کو جمع کرتا ہے۔ سب لوگ انتہائی خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، مگر دوسری جانب سکندر شدید غصے میں آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ اسی اثنا میں سکندر کے پاس کمپنی سے فون آتا ہے کہ عریشہ کی والدہ نے کمپنی میں کیا گیا اپنا بڑا سرمایہ واپس لے لیا ہے اور اب کمپنی بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ یہ سنتے ہی سکندر بوکھلا جاتا ہے۔ چند لمحے بعد گھر کا دروازہ بجتا ہے۔ حمزہ دروازہ کھولتا ہے تو سامنے پولیس اور ساتھ میں حفیظ صاحب کی بیوی کھڑی ہوتی ہیں۔ سکندر انہیں دیکھ کر کانپ اٹھتا ہے۔ پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے۔ فرید صاحب حیران ہو کر پوچھتے ہیں، آپ اسے کیوں گرفتار کر رہی ہیں؟ حفیظ صاحب کی بیوی کہتی ہیں کہ سکندر نے حفیظ کو قتل کیا ہے اور میرے پاس اس کے تمام ثبوت موجود ہیں۔ پولیس سکندر کو لے جاتی ہے۔ اسی دوران نمرا روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آتی ہے اور حمزہ کو بتاتی ہے کہ علیزہ خود سیڑھیوں سے نہیں گری تھی بلکہ ارمیہن نے اسے دھکا دیا تھا۔ یہ سن کر حمزہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ پھر پیچھے سے علیزہ بھی آ جاتی ہے اور ارمیہن سے کہتی ہے کہ اسے اپنے کیے پر شرم آنی چاہیے۔ علیزہ کہتی ہے کہ اس نے میرا بچہ چھین لیا تھا، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اچانک فرید شاہ کے فون پر ایک انجان نمبر سے کال آتی ہے۔ پولیس اطلاع دیتی ہے کہ وہ ارمیہن کو کرپشن کیس میں گرفتار کرنے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر فرید ارمیہن سے کہتے ہیں کہ اب اسے اپنے اعمال کی سزا ضرور ملے گی۔ پولیس آتی ہے تو ارمیہن خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر علیزہ سے معافی مانگتی ہے اور اعتراف کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے علیزہ کا بچہ ضائع ہوا تھا۔ علیزہ کہتی ہے کہ میں تمہیں معاف کرتی ہوں کیونکہ میں دوبارہ ماں بننے والی ہوں۔ پولیس ارمیہن کو گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ ارمیہن اور سکندر دونوں کے جیل جانے کے بعد فرید صاحب حمزہ اور علیزہ سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا کاروبار سمیٹ کر امریکہ منتقل ہو جائیں گے۔ حمزہ اپنی بہن نمرا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ جائے گی اور نمرا خوشی سے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ حمزہ سب کو سامان پیک کرنے کا کہتا ہے، ٹکٹیں بک کرواتا ہے اور سب لوگ ایئرپورٹ روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ سب مل کر امریکہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ امریکہ پہنچتے ہی علیزہ بے چینی سے کہتی ہے کہ اسے لگ رہا ہے کہ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے، فوراً اسپتال لے چلو۔ حمزہ اپنے والدین کے ساتھ علیزہ کو اسپتال لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسے آپریشن تھیٹر میں لے جاتی ہے۔ حمزہ بے قراری کے ساتھ باہر انتظار کرتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آتا ہے اور کہتا ہے، مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹے کی نعمت دی ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی خوشی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد خبر ملتی ہے کہ سکندر کی ذہنی اسپتال میں موت واقع ہو گئی۔ یوں آپ کا مہرا ڈرامہ اپنی پوری کہانی کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے۔